السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم کیپیسٹر کے بارے میں سیکھیں گے کہ کیپیسٹر کیسے کام کرتے ہیں اور ہم اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں اور کیپیسٹر کیوں اہم ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ بجلی خطرناک ہے اور مہلک ہو سکتا ہے۔ کسی بھی برقی کام کو انجام دینے کے لیے آپ کو الیکٹریشین ہونا چاہیے۔ کیپیسٹر کے ٹرمینل کو ہاتھ مت لگائیں کیونکہ اس سے بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ تو دوستو، دیکھتے ہیں کہ کیپیسٹر کیا ہے۔ تو ایک کیپیسٹر برقی چارج کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ تقریباً بیٹری کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ توانائی مختلف طریقے سے ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ بیٹری جتنے توانائی ذخیرہ نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ اپنی توانائی کو بہت تیزی سے چارج کرتے اور چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بہت مفید ہے اور اسی وجہ سے آپ کو تقریباً ہر سرکٹ بورڈ میں کیپیسٹر استعمال ہوتی ملے گی۔ تو کیپیسٹر کیسے کام کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ اپنے پانی والی پائپ کے بارے میں سوچیں جس میں پانی بہتا ہے۔ جب تک ہم والوں کو بند نہیں کریں گے پانی بہتا رہے گا، لیکن اگر ہم والوں کو بند کر دیتے ہیں تو پھر پانی نہیں بہے گا۔ تو اس کے لیے یہ سب سے پہلے ہم پانی کو ایک ٹینک میں بہنے دیتے ہیں۔ تو ٹینک میں کچھ پانی ذخیرہ ہوتے ہیں تو ہمیں پانی مسلسل ملتے رہے گا۔ اب جب ہم والوں کو بند کریں گے تو ٹینک میں پانی آنا بند ہو جائے گا، لیکن جب تک ٹینک خالی نہ ہو جائے تب تک ہمیں پانی مسلسل ملتے رہے گی۔ ٹینک دوبارہ بھر جانے کے بعد ہم جب چاہے والوں کو بند اور کھول سکتے ہیں، جب تک ہم ٹینک کو مکمل طور پر خالی نہیں کرتے ہمیں پانی کے سرے سے بلا تعطیل سپلائی ملے گا۔ لہٰذا ہم پانی کو ذخیرہ کرنے اور سپلائی میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پانی کا ٹینک استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح الیکٹرک سرکٹ میں کیپیسٹر پانی کے ٹینک کے طور پر کام کرتا ہے اور توانائی کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ کیپیسٹر سپلائی میں رکاوٹوں کو ہموار کرنے کے لیے ریلیز کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایک سادہ سرکٹ کو بغیر کیپیسٹر کے بہت تیزی سے آن اور آف کرتا ہے تو لائٹ چمکے گی، لیکن اگر ہم ایک کیپیسٹر کو سرکٹ میں چھوڑ دیتے ہیں تو کم از کم ایک مختصر مدت کے لیے رکاوٹوں کے دوران روشنی آن رہے گی، کیونکہ کیپیسٹر اب ڈسچارج ہو رہا ہے اور سرکٹ کو پاور دے رہا ہے۔ ایک بنیادی کیپیسٹر کے اندر ہمارے ساتھ دو کنڈکٹیو پلیٹیں ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر ایلومینیم یا ایلومینیم کے بنے ہوتے ہیں، اور یہ سیرامک جیسے ڈائی الیکٹرک انسولیٹنگ مواد سے الگ ہوگی۔ ڈائی الیکٹرک کا مطلب یہ ہے کہ جب الیکٹرک فیلڈ سے رابطہ ہوتا ہے تو مواد پولرائز ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ کیپیسٹر کا ایک سائڈ سرکٹ کے مثبت سائڈ سے جڑا ہوتا ہے اور دوسرا طرف منفی سے جڑا ہوتا ہے۔ کیپیسٹر کے ایک سائڈ پر آپ کو ایک پٹی اور علامت نظر آئے گی، تو یہ پٹی آپ کو بتائے گا کہ کون سا سائڈ منفی ہے۔ اگر ہم ایک کیپیسٹر کو ایک بیٹری سے جوڑتے ہیں تو وولٹیج منفی ٹرمینل سے الیکٹران کو کیپیسٹر کی طرف دھکیل دے گا اور الیکٹران کیپیسٹر کے ایک پلیٹ پر جمع ہوگی، جبکہ دوسرے پلیٹ بدلے میں کچھ الیکٹران جاری کرتے ہیں۔ انسولیٹر میٹیریل کی وجہ سے الیکٹران کیپیسٹر سے نہیں گزر سکتے اور آخر کار کیپیسٹر وہی وولٹیج ہوتے ہیں جو بیٹری کا ہے اور مزید الیکٹران نہیں بہے گی۔ اب یہ ایک سائڈ کو الیکٹرانوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توانائی کو ذخیرہ کر لیا ہے اور ضرورت پڑنے پر ہم اسے ریلیز کر سکتے ہیں۔ چونکہ دوسرے کے مقابلے میں ایک طرف زیادہ الیکٹران ہوتے ہیں اور الیکٹران منفی طور پر چارج ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک سائڈ ہے جو کہ منفی ہے اور ایک سائڈ ہے جو مثبت ہے۔ اس لیے پوٹینشیل میں یا وولٹیج میں فرق ہو اور ہم اسے ملٹی میٹر سے ناپ سکتے ہیں۔ وولٹیج دباؤ کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ہم وولٹیج کی پیمائش کرتے ہیں تو ہم دو پوائنٹس کے درمیان فرق یا پوٹینشیل ڈفرینس کی پیمائش کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک دباؤ والی پانی کی پائپ کا تصور کرتے ہیں تو ہم پریشر گیج کا استعمال کرتے ہوئے دباؤ دیکھ سکتے ہیں۔ پریشر گیج دو مختلف پوائنٹس کا موازنہ کرتا ہے، پائپ کے اندر کا پریشر کے مقابلے میں پائپ کے باہر ہوا کے پریشر کے۔
لیکن جب ٹینک خالی ہوتا ہے تو گیج صفر پر ہوتا ہے، کیونکہ ٹینک کے اندر کا دباؤ اب ٹینک کے باہر کے دباؤ کے برابر ہوتا ہے، اس لیے گیج کے پاس موازنہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، دونوں طرف ایک جیسا دباؤ ہے۔ یہ بالکل وولٹیج کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی ہم 2 پوائنٹ کے درمیان فرق کا موازنہ کرتے ہیں۔ اگر ہم 1.5 وولٹ کی بیٹری کا پیمائش کرتے ہیں تو ہم ہر سرے کے درمیان 1.5 وولٹ کا فرق دیکھیں گی، لیکن اگر ہم ایک ہی سرے کی پیمائش کرتے ہیں تو ہم 0 وولٹیج دیکھیں گے، کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ تو دوستو اب کیپیسٹر پر واپس آتے ہیں۔ ہم الیکٹرانوں کی جمع ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان وولٹیج کے فرق کی پیمائش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جب ہم بیٹری کو ریموو کرتا ہے تب بھی ہمیں یہ ریڈنگ ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے مغناطیس کے ساتھ جب یہ مخالف سمت میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، منفی چارج شدہ الیکٹرانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ مخالف پلیٹ پر اپنے ایٹموں کے مثبت چارج شدہ ذرات کی طرف اٹریکٹڈ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ دونوں اطراف کے درمیان یہ پل ایک الیکٹرک فیلڈ ہے جو الیکٹرانوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے جب تک کہ دوسرا راستہ نہ بن جائے، اور اگر ہم پھر سرکٹ میں ایک چھوٹا لیمپ لگاتے ہیں تو الیکٹران کے بہنے اور مخالف سمت تک پہنچنے کے لیے اب ایک راستہ موجود ہوتا ہے، لہذا الیکٹران لیمپ کے ذریعے بہہ جائے گی اور اسے پاور دے گی اور الیکٹران کیپیسٹر کے دوسری طرف پہنچ جائے گی، اگرچہ یہ صرف ایک مختصر ٹائم تک رہے گا جب تک کہ ہر طرف الیکٹران کا جمع ہونا برابر نہ ہو جائے، پھر وولٹیج 0 ہو جائے گی، لہذا کوئی دھکیلنے والا قوت نہیں ہوگی اور کوئی الیکٹران نہیں بہے گا۔ لیکن ایک بار پھر جب ہم بیٹری کو دوبارہ اٹیچ کریں گے تو کیپیسٹر چارج ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ہمیں بجلی کی فراہمی اور کیپیسٹر میں پاور فراہم کرتے ہیں جو کہ ان رکاوٹوں کے دوران بجلی فراہم کرے گا۔ تو ہم کیپیسٹر کہاں استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا مختلف نظر آتے ہیں لیکن ان کو تلاش کرنا آسان ہے۔ تو سرکٹ بورڈز میں وہ کچھ اس طرح نظر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ ڈرائنگ میں ان کی نمائندگی اس طرح کے علامتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم بڑے کیپیسٹر بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انڈکشن موٹرز، چھت کے پنکھے اور ایئر کنڈیشن یونٹس پر، اور اس سے بھی بڑے کیپیسٹر حاصل کر سکتے ہیں جو بڑے عمارتوں میں کمزور پاور فیکٹر کو درست کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیپیسٹر کے سائڈ پر ہمیں 2 ویلیوز ملے گی جو کہ کیپیسٹنس اور وولٹیج ہے۔ ہم فیراڈاز کے اکائی میں کیپیسٹر کے کیپیسٹنس کی پیمائش کرتے ہیں جیسے ہم کیپٹل ایف کے ساتھ دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم عام طور پر مائکرو فیراڈاز میں ایک کیپیسٹر کی پیمائش کرے گی۔ مائکرو فیراڈاز کے ساتھ ہمارے پاس اس سے پہلے صرف ایک علامت ہے جو کہ حرف یو کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور دوسرا ویلیو ہمارے ساتھ وولٹیج ہے جیسے ہم وولٹ میں ناپتے ہیں اور اس کی علامت کیپٹل وی ہوتا ہے۔ کیپیسٹر پر وولٹیج کا ویلیو زیادہ سے زیادہ وولٹیج ہے جیسے کیپیسٹر ہینڈل کر سکتا ہے۔ ہم نے وولٹیج پر ایک الگ ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مخصوص وولٹیج کو ہینڈل کرنے کے لیے کیپیسٹر کی درجہ بندی کی گئی ہے، اگر ہم اس سے تجاوز کرتے ہیں تو کیپیسٹر پھٹ جائے گا۔ تو ہم کیپیسٹر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بڑے عمارتوں میں کیپیسٹر کے سب سے عام اپلیکیشنز میں ایک پاور فیکٹر کے کریکشن کے لیے ہے۔ جب ایک سرکٹ میں بہت زیادہ انڈکٹیو لوڈ رکھے جاتے ہیں تو کرنٹ اور وولٹیج کی ویو فارمز ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے باہر ہو جائے گی اور کرنٹ وولٹیج سے پیچھے رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کا مقابلہ کرنے اور دونوں کو دوبارہ برابر میں لانے کے لیے کیپیسٹر بینکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پاور فیکٹر کو بڑا تفصیل سے کور کیا ہے، تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ایک اور بہت عام اپلیکیشن جو ہے وہ ہے اے سی کو ڈی سی پاور میں تبدیل کرتے وقت لہروں کو ہموار کرنا ہے۔ جب ہم ایک مکمل برج ریکٹیفائر استعمال کرتے ہیں تو منفی سائیکل کو مثبت میں بہانے کے لیے اے سی سائن کے لہر پلٹ جاتے ہیں۔ یہ سرکٹ
کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اسے ڈائریکٹ کرنٹ مل رہا ہے، لیکن اس طریقہ کار میں ایک مسئلہ چوٹیوں کے درمیان خلا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، ہم ان رکاوٹوں کے درمیان سرکٹ میں توانائی چھوڑنے کے لیے ایک کیپیسٹر استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بجلی کی فراہمی کو ہموار کر دے گا تاکہ ڈی سی سپلائی کی طرح نظر آئے۔ ملٹی میٹر کے ذریعے ہم کیپیسٹنس اور ذخیرہ شدہ وولٹیج کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو کیپیسٹر کے ساتھ بہت محتاط رہنا چاہیے، جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ توانائی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور ایک طویل عرصے تک ہائی وولٹیج کی ویلیو کو برقرار رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب سرکٹ سے رابطہ منقطع ہو جائے۔ وولٹیج چیک کرنے کے لیے اپنے میٹر پر ڈی سی وولٹیج پر سوئچ کرتے ہیں، اور پھر ہم ریڈ وائر کو کیپیسٹر کے مثبت سائڈ سے اور سیاہ تار کو منفی سائڈ سے جوڑتے ہیں۔ اگر ہمیں کئی وولٹ یا زیادہ کے ریڈنگ ملتے ہیں، ہم اسے ٹرمینل کو رزسٹر سے محفوظ طریقے سے جوڑ کر اور وولٹیج کو کنٹینیوسلی ریٹ کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اسے سنبھالنے سے پہلے اسے ملی وولٹس کی حد تک کم کر دیا جائے، ورنہ ہمیں جھٹکا لگ سکتا ہے۔ کیپیسٹنس کی پیمائش کرنے کے لیے ہم صرف میٹر کو کیپیسٹر فنکشن میں تبدیل کرتے ہیں۔ ہم سرخ تار کو مثبت طرف اور بلیک وائر کو منفی طرف سے جوڑتے ہیں، تو تھوڑی تاخیر کے بعد میٹر ہمیں ریڈنگ دے گا۔ ہمیں شاید بیان کردہ ویلیو کے قریب پڑھنے کو ملے گا، لیکن قطعی یعنی ایکزیکٹ نہیں۔ مثال کے طور پر اس کی درجہ بندی 1000 مائکرو فیراڈز پر کی گئی ہے، لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم تقریباً 966 پیمائش ملتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔